اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح رزقہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ العظیم خلق والخلائق والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابو القاسم صلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ والظالمین المنافقین المشرکین المکذبین الفاسقین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن ما هو شفاء المؤمنین ونور الظالمین سلامت ذکر بہت گرم ہے، موسم بہت سرد ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پہ موسم کے اثرات ہوتے ہیں یا ذکر کے اثرات ہوتے ہیں؟ کوئی تمہید نہیں بھائی، ایکو والا اگر سن رہے تو ایکو تھوڑا کم کریں۔ صلوات پڑھیں گے محمد کوئی تمہید نہیں، بلا تمہید، بلا تمجید، بلا طویل، بلا طوالت، بلا قیادت، بلا موجود، بلا وجود، پوری تقریر کو، سمندر کو ایک نقطے میں سمیٹنے لگا ہوں۔ القرآن ما هو شفاء المؤمنین، اے حبیب ہم نے جو تمہارے دل پر قرآن نازل کیا ہے یہ مومن کے لیے شفا ہے۔ وَنُرِيدُ الظَّالِمِينَ، مگر یہ ظالم کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہ قرآن صرف اور صرف مومن کے لیے شفا ہے، ظالم اس کو حفظ بھی کر لے آخری آدمی تک میں یہ جملہ دینے جا رہا ہوں۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نے سمندر کو کوزے میں سمیٹنا ہے۔ قرآن کا ظاہر شفا ہے نہیں، قرآن کا باطن شفا ہے، قرآن کا ظاہر شفا نہیں ہے۔ بھائی ظاہر میں تو عیسائی بھی پڑھ رہے ہیں، اس قرآن کو یہودی بھی پڑھ رہا ہے، ہندو بھی لفظ کو چھو رہا ہے، کئی غیر لا الہ الا اللہ پڑھنے والے اس کو چھوتے ہیں۔ معلوم ہوا قرآن کے ظاہر میں شفا نہیں ہے، قرآن کے باطن میں شفا ہے، اور حسین کی خاک شفا کے ظاہر میں بھی شفا ہے، باطن میں بھی شفا ہے۔ قرآن کے ظاہر میں شفا نہیں ہے، قرآن کے باطن میں شفا ہے، اور خاک کربلا کے ظاہر میں بھی شفا ہے۔ توجہ کیجیے گا، میں صرف آپ سے 10 منٹ ادھار مانگ رہا ہوں، میں نے کہیں اور جانا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت لمبا سفر ہے اور وقت بہت کم ہے۔ قرآن کے ظاہر میں بھی شفا نہیں، قرآن کے باطن میں شفا ہے، خاک کربلا کے ظاہر میں بھی شفا ہے، اس کے باطن میں بھی شفا ہے۔
ایک علماء گزرے ہیں، علماء تو بہت سے گزرے ہیں، ایک عالم گزرے جن کا نام ہے تقی عزیری، آج سے 900 سال پہلے خواب میں حجت آتے ہیں اور حجت کہتی ہے کہ خاک کربلا کی کوئی شعری سناؤ، خاک کربلا کی شان بیان کرنا۔ اب وہ امام کو بھئی آپ کو سنانا الگ بات ہے، جانشین حسین کو سنانا الگ بات ہے، خاک کربلا کے وارث کو سنانا الگ بات ہے۔ اب وہ شعر کیا سناتا ہے، توجہ کیجئے گا عباس بھائی، آپ نے ایک شعر پڑھا ہے اس لیے میرا ذہن پورا بگڑ گیا کہ میں وہیں پہ آگے کھڑا ہو گیا ہوں۔ شعر کیا کہتا ہے کہ هو الارض بعرضه فی الدنیا ہے ارض بقمولی شجرۃ طیبۃ بطاہرۃ بمظلومۃ، کہ مولا کائنات کی ہر زمین شجر اگاتی ہے، کہیں سے فصل اگتی ہے، کہیں سے سیب اگتے ہیں، کہیں سے پھل اگتے ہیں، کہیں سے گندم اگتی ہے، مگر میں سلام کرتا ہوں اس زمین پہ جہاں سے حبیب اگتا ہے، قائم اگتا ہے۔ یہ زمین جون اگاتی ہے، اس زمین سے حور اگتا ہے، اس زمین سے علی اکبر اگتا ہے، اس زمین سے علی اصغر اگتا ہے، اور اے حجت دورہ کیوں نہ اگے، اس زمین کو پانی دینے والا عباس جو ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی شاہ جی، میں بڑا جملہ کہہ گیا، اس سے بڑا تقریر کا جملہ نہیں تھا آج کی، اور آپ نے ضائع کر دیا۔ پھر امام سے وہ کہتا ہے مولا اگر گستاخی نہ ہو جائے تو بے امتن شاکرتن، اگر مجھے شکر کا موقع دیا جائے تو ایک جملہ غلو کہہ دوں، اگر آپ کہیں تو میں اس زمین کی شان میں غلو کر دوں، اگر یہ کتاب نہ ہو جو چور کی سزا میری، نہیں تو مجھ پہ فتویٰ دینے سے پہلے اس عزیری پہ فتویٰ دو جو حجت کے سامنے غلو کر رہا ہے، اور وہ حجت کی شان میں غلو نہیں کر رہا، جس زمین پہ قدم رکھا ہے اس زمین کی شان میں غلو کر رہا ہے۔ مولا نے کہا تمہیں غلو کی اجازت ہے۔ مولا بے ہمتن تحیرتن بے عینہی اذن یعلمہی بے حلال اللہ حلالہی، مولا کعبہ تو حرامی کا طواف بھی قبول کر لیتا ہے، حرامی جاتے نہیں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ پتہ نہیں کتنے ہزار حرامی کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ کعبے کی مظلومیت ہے کہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، توجہ نہیں کر رہے، مگر الا بقبول الحسین، یہی بڑا جملہ ہے خدا کی قسم۔ اور مولا کعبہ تو حرامی کا طواف بھی قبول کر لیتا ہے، حرامی کا طواف، جو حرامی ہوتا ہے کعبہ اس کا طواف قبول کر لیتا نہیں۔ کعبہ مظلوم اتنا ہے کہ حلالی بھی طواف کر رہا ہے، حرامی بھی طواف کر رہا ہے، نہیں آپ خاموش ہیں، پریشان ہیں عزیزان محترم، مگر الا بیکبرول الحسین ہی و طواف الحرامی،
میں کیوں نہ اس قبر کو سلام کروں کہ جب حرامی طواف کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو خدا اسے حلال زادہ بنا دیتا ہے۔ پڑ گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ کعبے کا طواف حلالی کرے گا تو حلالی رہے گا، کعبے کا طواف حرامی کرے گا تو وہ حلالی نہیں بنے گا۔ اور جب حسین کی تربت کا طواف حلالی کرے گا تو حلالی تو وہ ہے، مگر جب حرامی کرے گا تو وہ حرام زادہ نہیں رہے گا، وہ حلال زادہ ہو جائے گا۔ اللہ توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، کہا مولا ایک اور گلو کر دوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کتاب کا نام مانی الاخبار، میری گاڑی میں کتاب پڑھی ہے، کتاب کا نام مانی الاخبار ہے، شیخ صدوق، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے مجتہد ہیں، اگر ان کو پڑھا نہ جائے تو کوئی مجتہد بنتا ہی نہیں۔ آج بھی درس خارج میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور میری گاڑی میں پڑھی ہے، جس کو دیکھنی ہے وہ دیکھ لے، جو تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہا مولا اور گلو کر دوں؟ مولا نے کہا اور گلو کر دوں۔ کہا بھئی یہ طواف الحسین نہیں بے زیار اللہ۔ مولا جب میں کربلا جاتا ہوں تو حسین کے دروازے کو دیکھتا ہوں تو لگتا ہے خدا کھڑا ہے۔ حسین کی تربت نہیں، دروازہ حسین۔ پریشان بیٹھے ہیں۔ تربت حسین نہیں، حسین کا دروازہ۔ میں کیا کروں عزیزان محترم؟ اور مولا ایک اور جملہ کیا توجہ ہے یا نہیں ہے ظاہر ہے؟ جو کربلا کے ہیں یہ ان کے لیے جملہ ہے، اور جو نہیں گئے مولا ان کو لے کے جائے۔ کہ مولا او بیل باب اللہ ہے، مسلو باب اللہ ہے، حسین کا دروازہ تو اللہ ہے۔ اچھا یہ حسین کا دروازہ ہے یا عباس کا دروازہ؟ ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صاحب نے دیکھا ہے نا کہ حسین کا در کھلے تو عباس کا در نظر آتا ہے۔ اب میں دیکھتا ہوں خاموش ہے اور پریشان ہے عزیزان محترم۔ کا مولا ایک اور گلو کا جملہ کہہ دوں، کہا او باب اللہ ہے بے اقتہو باب الہیتن۔ میں کیا کروں جب اللہ کھولتا ہے تو عباس نظر آتا ہے۔
کھلے تو عباس نظر آئے. حسین مالک کربلا ہے، عباس محافظ کربلا ہے. اور اس کربلا پہ صائبہ جس نے کیا ہے اس کا نام زینب ہے. ابھی میں بھی مسائل شروع نہیں کر رہا، ابھی تو بھائی میرے 15 منٹ ہوئے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ پریشان تو نہیں، کوئی گھبراہٹ تو نہیں، بس یہی رکیے اور 2 منٹ مجھے دیجیے، بس میں نے ایک منزل تک پہنچنا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آدم کو سجدہ ہوا، جبریل کا جی رب جلیل کا ان دونوں کو جنت میں لے لو. کن کو؟ ابا اور آدم. بہت توجہ. اور یہ تھوڑا فلسفہ ہے، آخری آدمی تک آپ کا نام ہے مولا، میرا ساتھ دیجیے گا. دونوں جنت میں چلے گئے، ابا بھی چلی گئے، میکائیل بھی چلا گیا، اسرافیل بھی چلے گئے. نہیں گیا تو جبریل اور آدم نہیں گیا، کیونکہ جنت کے دروازے پہ کچھ لکھا تھا. آدم اسے بہت پڑھنا شروع کر دیتے تھے. اور کہا جبریل یہ کیا لکھا ہے؟ کہا آپ کو تو پڑھنا آتا ہے. اور لکھا کیا تھا؟ ہاذا بیت الحسین، یہ حسین کا گھر ہے. کیا میرا ہو جو حسین کے ادنا سے نور سے خلق ہوا ہے. اب آدم حسین کے ایک قطرے کے نور میں داخل ہوئے تو دائیں طرف ایک سیب کا درخت ہے. آپ کو نام مولا میرا ساتھ دیجیے گا، مجلس مشکل ہو چکی ہے. سیب کا درخت ہے. آدم نے بنا روک ٹوک سیب توڑا اور کھا لیا. اب بتائیے سیب میٹھا ہوتا ہے یا نمکین؟ نہیں، میڈیکل کے حساب سے سیب نمکین ہوتا ہے. اس میں 90% نمکیات ہے اور 10% میٹھا ہوتا ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیے، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، مگر کسی ڈاکٹر پڑھے لکھے سے پوچھیے گا. میں ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے نا؟ 90% نمکیات ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اللہ نے کہا آدم اول یوم البیت یدخل الحسین، پہلا ہی دن تیرا حسین کی جاگیر میں آتے ہی نمک خوار بن چکا ہے. رب جلیل کوئی سزا تو نہیں، بحاظ یقیمت قیمت ہی قیمت دینی پڑے گی. رب جلیل میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، کوئی کام کاج کرنے والا ہوتا تو قیمت دے دیتا. ابھی تو جانا ہے. کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ ہو المنبر، وہ منبر ہے اور یہ سامعین بیٹھے ہیں. اب سامعین میں آپ اور میں نہیں، نبی، پیغمبر، معصومین، ملائکہ، مقربین، مرسلین، مراجعین، اصحابین، طلبین، قالعین. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر نورانی ممبر ہے. اسٹیج سیکرٹری عباس بھائی نہیں، اسٹیج سیکرٹری کا نام جبریل ہے. اور بانیان جو ہے وہ شاہ صاحب نہیں ہے، بانیان کا نام رب جلیل ہے. پڑھنے والا علی باقر نہیں، پڑھنے والے کا نام علامہ آدم نقوی ہے. بھئی جو اچھا ذکر کرے وہ نقوی ہوتا ہے. صلوات پڑھیے. ویسے ایک مذاق کروں گا. جگر گوشہ بدول
توجہ ہے جناب محترم؟ کہ آدم ذکر حسین کر. حضور میرے لیے ذکر کرنا آسان ہے کیونکہ میں نے اس حسین کا ذکر کرنا ہے جو گزر چکا ہے. ویسے مثال میں ایک بات کر رہا ہوں، مثال یہ بات ہے بھئی حسین گزر چکے ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. آدم نے کیا کیا ہوگا؟ جس حسین نے ابھی آنا ہے، آئے نہیں شاہ جی، آنا ہے، آئے تو ہیں. حسین تو سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، اعلان ہوتا ہے اب آپ کے سامنے علامہ آدم صاحب فرمائیں گے. زیر زبر شد مدراوی روایت کی رتبان کتاب مولک مورک کا میں ضامن عمر پہ جائیے گا نہیں، شیعت میں ویسی عمر کا کوئی مقام نہیں. رات کی تنہائیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں سے میرا خطاب بھی نہیں. کھڑے میں یہ کمروں میں بیٹھ کر بات کرنا یہ الگ بات ہے. کیوں آپ نے بیچاری ایجنسی کو بھی تنگ کر رکھا ہے کہ بانیان کو آ کے پریشر دیتے ہیں. کوئی آ کے مجھے بتائے تو کہ میں نے پڑھا کیا ہے. آپ کبھی پولیس کو تنگ کرتے ہیں تو کبھی کسی کو تنگ کرتے ہیں کہ علی باقر نبی کو نہیں پڑھایا جائے. بھائی نہیں پڑھا، میرا رزق تمہارے کھاتے میں تو لکھا نہیں. میرا رزق ہے شہنشاہ وفا کی جوتیوں میں. تو یار میرے سامنے چھوٹا نہیں تو بڑا لے آؤ، بڑا نہیں تو چھوٹا لے آؤ. اگر کوئی ثابت کر دے میں غلط ہوں مجھے چوک میں گولی مار دیجئے گا، خون معاف ہے، وگرنہ اپنے امامے سے لے کے آباد تک کی خیر مناؤ. یہ انتظامیہ کو باور کروا دینا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ صاحب میرے پاس ڈگری ہے، میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، میرے پاس امامہ بھی ہے، میرے پاس ابا بھی ہے، میرے پاس کبا بھی ہے. مگر ہمارے معصوم نے فرمایا کہ یہ امامہ پہنے گا وہ جو معصوم ہے اور جو پہنے گا وہ مشرک ہے، اس لیے میں نہیں پہنتا. آپ پریشان نہیں ہو. کتاب کا نام ہے سورہ کافی 1. حوالہ نوٹ کرو، حوالہ نوٹ کرنے بھائی کو مسئلہ نہیں تو آپ کل آ جائیں میں آپ کو پوری ایک باب لکھ کے دوں گا. اس کے اوپر پورا باب ہے. امام نے فرمایا کہ امام سے پوچھا کیا بولا کیا جماعت کوئی کروا سکتا ہے؟ کہا ہمارے علاوہ کوئی جماعت نہیں کروا سکتا. کیا وہ کروا سکتا ہے جسے ہم منتخب کریں؟ کہا مولا جمعہ کوئی پڑھا سکتا ہے؟ کہا کہ جمعہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. جمعہ وہ پڑھائے گا ہم یا جسے ہم منتخب کریں. ایک امام کو امام رضا یا امام موسیٰ کاظم، دو روایتیں ملتی ہیں. حاکم وقت نے کہا تھا کہ آپ پڑھائیں. دونوں ملتے ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی ملتے ہیں. میں نے دونوں کی پڑھی اس لیے میں دونوں کا نام لے رہا ہوں. بھائی میری تو ذمہ داری ہے نا یہاں پہ میں دونوں کے نام لوں گا. امام اول امام ولو کان صبیہ، امام تو امام ہی ہوتا ہے چاہے کسی کا نام بھی لے لے. جب امام کو حکم دیا گیا کہ آپ پڑھائیں، حکم نعوذ باللہ اس نے کیا دینا ہے، کہا مولا آپ پڑھائیں. امام نے کہا دیکھ لو. کہا جی نہیں آپ پڑھائیں. کہا پھر جب ہم پڑھائیں گے تو تمہیں پڑھنی پڑے گی. جب امام اپنے گھر سے باہر نکلے تو ایک ہلچل ہو گئی. وہ پیش امام کا لباس تھوڑی تھا کہ کاٹن کا سوٹ، سفید ابا، کالی ابا ادھر لگا ہوا، ایسا تھوڑی لباس تھا. گریبان چاک ہے، زلفیں کھلی ہوئی، ننگے پاؤں، گریا کرتے ہوئے لوگ بھاگے اور جا کے کہا کہ اے حاکم وقت محمد آ چکا ہے. مطلب محمد ایسے ہی جمعہ پڑھاتے تھے، عیدان ایسے پڑھاتے تھے. بہرحال یہ میں ایک بات کرتا چلوں. دوسری بات یہ کہ بھائی جان فتوے نہ دیں، غیروں کو تماشا نہیں دکھائیں. کسی کو اعتراض ہے میں کوئی غیر نہیں ہوا، مجھ پہ اعتراض کریں، میرے ساتھ ملیں، مجھ سے بات کریں. کبھی علی باقر آپ نے کہاں سے پڑھا، میں ثابت کرنے کو تیار ہوں.
مگر وہ نہیں آئے جو چوک اور روڈوں پہ پان کھاتا ہے. آئے وہ جو کم از کم کسی مدرسے کا پڑھا ہو, کچھ بھی نہیں تو لومتین تک تو پڑھا ہو, لومتین اول پڑھا ہو, ہدایہ پڑھا ہو, سمدی پڑھا ہو, سیوطی پڑھا ہو, سیوطی اول پڑھا ہو. یہ وہی بتا سکتے ہیں جس نے پڑھی ہو. پیار سے بات کریں گے بات نہیں. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں دایا سمدیہ منصب تک کروں بسم اللہ, ٹھیک ہے, اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک بات کی ہمیں یہاں پہ حوالہ جات دیکھ کے جائیے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ نے پڑھی میری بات سنی, میری جان میری بات سنی. بسم اللہ بھائی جان, کوئی بات نہیں. چلے چھوڑا یار بھائی جان, صلوات پڑھیے گا محمد عالم کی ذات پہ. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میرا کوئی غیر نہیں ہے بھائی, میرا اپنا ہے. اور بھائی جان یہ کوئی غیر نہیں ہے, یہ میرا اپنا ہے, یہ کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. مانی اخبار میں کتاب پڑھی آپ نے, مانی اخبار کوئی گاڑی نہیں ہے. مانی اخبار میں شیخ صدوق کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. شیخ صدوق مانی اخبار میں لکھتے ہیں کہ امام باقر صلوات اللہ علیہ پوچھا گیا کہ مولا اگر کوئی فاطمی سید ہو, علوی سید, یعنی کہ اب تو فاطمی اور علوی سید پکا سید ہو گیا فاطمی. جی بھائی جان, ٹینشن اگر آپ کو ہو رہی ہے تو میں مسائل شروع کر دوں. اچھا, اگر کوئی فاطمی یا علوی سید ہو, کیا وہ امامت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو امام روتے ہیں. امام کہتے ہیں امامت کا دعویٰ صرف وہ کر سکتا ہے جسے وہ چاہے, چاہے وہ امامت جزوی ہو یا امامت کلیہ ہو. اور جہنم کا ایک طبقہ ایسا بنا ہے جس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جنہوں نے امامت کا دعویٰ کیا ہے. یہ بھی روایت آپ کو ملتی. اب امامت ظاہری ہو یا باطنی ہو, میں تو جواب دے چکا ہوں, اب آپ وہاں تک نہیں پہنچے تو الگ بات ہے. صلوات پڑھیے گا محمد والے. کہاں تک تھے ٹھیک ہے, بس یہ کہ اعتراض نہیں کرنا, استفادتاً بات کی جائے نہ کہ مجادلتاً. ہم نے غیروں سے مجادلہ کرنا ہے, استفادہ ہم نے آپس میں کرنا ہے. اور مولا فرماتے ہیں وہ مذہب قائم رہتا ہے جو استفادہ کرتا رہتا ہے, ایک دوسرے پہ سوالات کرتے رہتے ہیں, مگر سوالات بھی بھائی چارے کے روپ سے. ٹھیک ہے جناب محترم, اب آدم آئے, مجلس پڑھی, شروع کی, مجلس شروع کی جائے. آپ تھکے ہوئے تو نہیں, پریشان تو نہیں. اب آدم آتے ممبر پہ. اب مجمع آپ جیسا نہیں ہے, مجمع میں نہیں ہوں, مجمع سب پڑے پڑے آدم بیٹھا ہوا ہے, نوح بیٹھے ہوئے ہیں, ابراہیم ہے, موسیٰ ہے, عیسیٰ ہے, یحییٰ ہے, زکریا ہے, محمد ہے, علی ہے, طاہر امام زمانہ ہے, کچھ پاک روحیں ہیں جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا ہوا ہے, جنہوں نے یوم الحص میں علی ولی اللہ کا پہلا دن غدیر قوم کی بظاہراً ابتدا کی تھی, وہ لوگ بھی بیٹھے, ان کی موجودگی میں آدم خطبہ دیتے ہیں. بھئی آپ کے لیے بالخصوص ہے, اس کے اوپر زیر زبر شد مد راوی روایت کی رہتی عبارت کا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے نا. آدم خطبہ کیا دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکر عباد اللہ عزت ہی. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مجمع ایسے ہے اور آدم خطبہ دینا شروع کر دیا انہوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی مفتاح لذکر عباد اللہ عزت ہی بعظمت وجود الذی خلق الخلائق جن والانس
سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی الحاضر حسین ابن علی هو الابو شمس امتہ لیلۃ القدر کمالہ وطیب الطہارہ وشجرۃ هو طیب کمالہ وقدمہ هو کربلا ومثل الکعبۃ کعبۃ المثل هو طیب کمالہ سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله حسنا وسنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وليسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يا ايها الملائكه يا ايها النبي هو الاجداد في يوم القيامه لا ابوه مثل هي ابوه اے فرشتوں اے نبیوں آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ آدم کا باپ نہیں، میں مٹی سے ہوں، دیکھو علی ابو تراب بیٹھا ہے۔ توجہ ہے، قرآن تو پریشان نہیں، وہ چہرے تو بتا دیتے ہیں، میں ویسے پوچھتا رہتا ہوں۔ علی بوترا مٹی کا باپ، میں تو بہت بڑا جملہ کہتا اور آدم مٹی سے، علی بوترا، آج ایک پردہ نہ اٹھا دوں، بس آج دل چاہ رہا پردہ اٹھ ہی جائے گا، کیا عاشق اور کیا معشوق، آپ اور میں بھی مٹی سے ہیں۔ یہ علی کی توحید نہیں کہ ہر علی ہر حرامی حلالی کا باپ، بھائی علی جس مٹی کا باپ ہے اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ جس مٹی میں کوئی کھوٹ نہیں، اس خاک شفا میں کوئی کھوٹ نہیں، کوئی دو نمبری نہیں۔ توجہ ہے نہیں ہے دیدار محترم؟ اچھا دیکھیے، ہم جس مٹی سے بنے ہیں وہ یہ ہے، تو اس خاک شفا سے بھی کوئی بنے ہوں گے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا اس مٹی سے کون بنے ہیں؟ کہ خلقت بسلمان، اس مٹی سے سلمان بنا، اس مٹی سے بوذر بنا، اس مٹی سے قمبر بنا، اس مٹی سے مقداد بنا، اس مٹی سے 72 بنے، اور ہر وہ بنا ہے کہ جب اللہ نے کہا کون ہے جو اسے میرا ولی مانتا ہے، جس نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا اللہ نے اس کی روح کو اس مٹی سے قلب کیا ہے۔ علی ہر ایک کا باپ نہیں ہے، علی اس کا باپ ہے جس کی رگوں میں ولایت ہے۔ اللہ نے توجہ نہیں کیا دیدار ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ 2-3 لائنیں ترجمہ کر کے، خطبہ طویل ہے، سید اجازت بھی نہیں دے رہی معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آدم میں حمد و ثنا کی بار الہ کی، حمد و ثنا کی جو آل محمد کا رب ہے، حمد ہے۔ دیکھیے یہ معرفت ہے، یہ کمال آدم ہے جو کہہ رہا ہے کہ حمد ہے اس رب کی جو آل محمد کا رب ہے۔ اور ہمارے الہ میں نے تو اللہ اس لیے نہیں مانا کہ تو اللہ ہے،
میں نے تمہیں اللہ اس لیے مانا ہے کہ حسین نے تجھے خدا مانا ہے. توجہ نہیں دے دوں. میں نے تمہیں خدا اس لیے مانا ہے کہ تیرا وجود علی جو ہے وہ تمہیں جھکتا ہے. میں تمہیں خدا اس لیے مانتا ہوں کہ محمد جو تیرے دل میں رہتا ہے وہ تیرے دل کی دھڑکن ہے. اور ہمارے علاقے میں تمہیں اس لیے خدا مانتا ہوں کہ یہ جو 14 جام ہیں اسے صبح و شام تو پیتا ہے. میں آپ لوگوں کا سمجھ نہیں رہی بات بول رہا ہوں. میں اس لیے تمہیں خدا مانتا ہوں. اور بارے الہ حمد اس حسین کی. جی بھائی حمد ہے اس حسین کی، نعت نہیں. اے بارے الہ، اے نبیوں، اے انبیاء ما سبق، حمد ہے اس حسین کی جس کے باپ کا نام چاند ہے، وہ شمس و ضحاہا والقمر والضحاہا، جس کے نانا کا نام سورج ہے، جس کی ماں کا نام رات ہے، جس کے بھائی کا نام پانی ہے. باقی قسم اتنا بڑا جملہ اور آپ کو شرف گزر گی. حسین کا کوئی بھائی ہے جس کا نام پانی ہے؟ کون؟ آدم کتنی چیزوں سے بنا ہے؟ آگ. اگر آدم میں پانی نہ ہو تو آدم نہیں بنتا. اور اس وقت آدم، ایک بار آخری جملہ کہنے لگا، اس وقت آدم نے سب کو گواہ رکھا کہ بے اشہد قولوا انبیاء و شاہدوا، گواہ رہنا نبیوں، بالمومنین مومنین تم بھی گواہ رہنا، بالائمۃ طیبین تم بھی گواہ رہنا، انا حلالی، میں حلالی ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ نعم الرب واشهد ان محمدًا عبدہ ورسولہ ونعم الرسول ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة واشهد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ واولادہ المعصومین بالحجۃ القائمین بالطیبین اسمالہ فی الحسن الطیبین بالحسین القائدین بالفاطمۃ الحر المیامین بسید الساجدین علی الساجدین بمحمد باقر والفباقر العلوم فی جعفر صادق فی جعفر صادق مسواتے ہی المسقازم برضایت للہ بعلی رضائے بتقوات ہی محمد تقی بنقوات الہو المحمد علی نقی بحسن عسکریہ ہو القائم الحجت القائم ہی. آپ کا اور میرا باپ تو 14 کی گواہی دے تو مقصر نہ بنے. کہیں اسے مقصر، کہیں اسے غالی. کیا آدم غالی ہو گئے؟ عزیزان محترم، بس ایک جملہ جو میں نے کہنا ہے، جو جملہ میں نے کہنا، مجلس ختم ہو چکی ہے. تقلید ہے، جو کہتے ہیں تقلید نہیں ہے وہ غلط ہے، مگر تقلید ہے فروع میں. اصول میں تقلید نہیں ہے، تقلید ہے عقیدے میں، عمل میں نہیں ہے. عمل آپ کی مرضی، عقیدے میں تقلید، عقیدے میں تقلید نہیں ہے، عمل میں تقلید ہے. نماز پڑھیں گے تو مجتہد کی طرف رجوع، روزہ رکھیں گے تو مجتہد کی طرف رجوع. امر بالمعروف تک یہ جو درس ہے اس کے لیے کرنا پڑے گا، مگر توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت کے لیے کسی مجتہد کی طرف رجوع نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ کرو تو کاذب ہے، غلط ہے، جھوٹا ہے. توجہ نہیں کر رہے جناب. اصول دین میں نہیں ہے تقلید.
اور آخری بات کرتا چلو، نماز نماز نماز، بھائی بربد نماز ہے کیا؟ آل محمد کے قول کا نام نماز ہے، آل محمد کے فعل کا نام صلاۃ ہے، آل محمد کی خوشی کا نام نماز ہے۔ کتاب کا نام ہے اکمال الدین بے اتمام النعمہ، یہ بھی درس خارج میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، بڑا بڑا اس کو مختلف پڑھ کے، اب تو اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے۔ فجر کتنی رکعت ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ماشاءاللہ اس کو سب پڑھتے ہیں۔ بھائی دیکھیں فتویٰ دینے والے یہ نہ کہ یہ بے نماز ہے، مجھے تو یقین ہو گیا کہ یہ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ جو ہے یا نہیں، مگر رسول کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ رسول اکرم کے زمانے میں جب نیا نیا اسلام آیا تو فجر 2 رکعت تھی، ظہر بھی 2 رکعت تھی، عصر بھی 2 رکعت تھی، مغرب بھی 2 رکعت تھی، عشاء بھی 2 رکعت تھی۔ ظہر میں حسن دنیا میں آئے، اگر میں عباس کی قسم جھوٹ بولوں یہ غرق ہو جاؤں میں تو پہلے مریض ہوں۔ اللہ نے کہا حضرت محمد کجی رب جلیل کا اس حسن کا صدقہ ظہر کو 2 رکعت میں اضافہ کر دو۔ حسین آئے ظہر عصر میں، کہ اس حسین کا صدقہ 2 رکعت پڑھا دو۔ عشاء میں آئے علی کالی کا صدقہ 2 رکعت پڑھا دو۔ مغرب میں آئی سیدہ کا 1 رکعت پڑھا دو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، وقت گزرتا گیا، رسول بتا رہے تھے کیسے سے نمازوں میں ترتیب ہوئی، اضافہ ہوا، تو زہرا کے نام کی 1 رکعت بڑھی۔ کہ یا رسول اللہ آپ تو کہتے کہ اللہ کو بطول سے بڑی محبت ہے، یہ تو 1 سے زیادہ ہونی چاہیے تھی یا 2 سے بھی زیادہ بڑھنی چاہیے تھی۔ کہ خدا کو زہرا کے ساتھ جو مس ہو جائے اس میں قصر برداشت ہی نہیں ہے۔ ظہر میں قصر ہے، عصر میں قصر ہے، عشاء میں قصر ہے، مغرب میں قصر نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جائیں گے مغرب 3 رکعت پڑھنا پڑے گی۔ تو بھائی ہم تو کھاتے ان کا ہے تو عبادت بھی انہی کا صدقہ ہے۔ عظمت سیدہ فاطمہ بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہے محترم، آل محمد میں شک نہیں کریں، آل محمد کو مانتے ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد۔ سکینہ 2 محرم سے بابا سے پوچھتی رہی، بابا یتیمی کسے کہتے ہیں؟ حسین ہر بار ایک ہی جملہ کہتے ہیں، سکینہ ایک وقت آئے گا میں بتاؤں گا نہیں، تمہیں خود بخود پتہ چل جائے گا کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ روتا وہی ہے جس پہ بطول ہے۔ آج کی شب ہے، ایک 10 محرم ہے کہ حسین بیٹے کے لیے تربت تلاش کرتا ہے، ایک آج کی شب ہے کہ سجاد بہن کے لیے تربت تلاش کرتا ہے۔ تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا، میں نے تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔
عزاداران حسین کہتے ہیں کہ 4 سال کی بیوی نہیں، 3 سال چند مہینے۔ میں نے مقتل میں پڑھا، ہو سکتا ہے کتابوں میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے 4 سال کی ہو، بعض 4 کی ہیں یا 3 کی ہیں یا 3.5 کی ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ حسین نے سکینہ کو بتایا نہیں کہ یتیمی کیا ہے۔ یتیمہ کیسے پتا چلا پتا ہے؟ جب حسین کا سر خنجر کے نیچے ہے، سکینہ ہاتھ باندھے کہہ رہی ہے نا مار، میری دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ عزادارو یہ جملہ کہنا تھا نا کہ شبر کا ہاتھ اٹھا، میں بلا تشبیہ اشارہ کروں جنہوں نے سر پہ ماتم کرنا ہے، صرف مخاطبوں سے ہوں۔ اللہ جانے کی ذات کا سکینہ کے رخسار پہ آئے۔ اب مخنف لکھتا ہے کہ 2 فٹ بیوی زمین سے بلند ہوئی، نیچے گرتی ہے، بابا کی طرف نہیں بڑھی بلکہ نہر فرات کی طرف بڑھ کے کہتی چچا مجھے پتہ چل گیا یتیم کسے کہتے، علامہ نجرب من اللہ، کوئی غم نہ جس غم کے سوا۔ مولا آپ کے آنسو قبول کرے، مولا کوئی غم نہ جا کوئی غم کے سوا۔ عزادارو آگے شام غریبہ، 11 محرم گزر گئی، 20 محرم گزر گئے، 20 محرم ہے جو رونے آئے وہ صرف مخاطب لوگ سے، میری طبیعت خراب ہے، میرا ساتھ دیجیے گا، رونا آپ نے ہے، میں نے صرف گوشے چھیڑنے ہیں۔ عزاداران حسین یزید کے دربار میں قافلہ رکا، جو گئے ہیں یزید کے دربار میں، مولا اس پہ لعنت کریں۔ اس نے ایک ایسی جگہ بنا رکھی تھی، سادات و غیر سادات، جہاں پہ جو قیدی کھڑے ہوتے ہیں وہ غیر مسلم کھڑے ہوتے ہیں۔ اس نے علی کی بیٹیوں کو وہاں قیدی بنا کے کھڑے کیا۔ علی کا ایک صحابی ہے جو بازار شام میں کچھ تجارت کے گھر سے آیا ہے، جس کا نام ہے معمر عراقی نام ہے۔ وہ کوئی سودا سلف خریدنے آیا، اسے پتا چلا کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے بچی کی تلاش بھی ہے کہ میں اپنی زوجہ کو کنیز دوں۔ وہ سنا ہے کہ یزید کے دربار میں کچھ بچے قیدی بن کے آئے ہوئے ہیں، میں کہہ گیا اور آپ نے سن لیا۔ مجھے نہیں معلوم کس کے دل پتھر کے ہیں کس کے دل گوشت کے ہیں۔ عزاداران حسین یہ دربار میں آتا ہے، یزید کو کہتے ہیں یزید یہ جو قیدی قافلہ کھڑا ہے اس میں جو وہ بچی جس کی عمر 3.5 سال ہے، جو ڈری ہوئی سہمی ہوئی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بالوں سے اپنا چہرہ چھپا رہی ہے، اس بچی کی کیا قیمت لوگے؟ عزادارو یزید نے کہا میں اس کی قیمت کا دعوے دار نہیں ہوں۔ وہ قیدی کھڑا ہے جس کی عمر 24 سال ہے مگر شکل سے ضعیف لگ رہا ہے، جس نے 7 من کا لوہا پہن رکھا ہے، اور وہ اس کی پھپھی اماں ہے جو عورتوں کے ہجوم میں کھڑی ہے، جو رونے آئے ہو۔ میں صرف ان سے مخاطب ہوں، ان دونوں سے پوچھ لے کہ یہ بیوی کی کیا قیمت لیتے ہیں۔ عزادارو قریب آتا ہے، پہلے آ کے پوچھتا ہے اے قیدی میں بے اولاد ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ تیری بیٹی ہے یا بہن ہے، تو مجھے دے دو، میں اسے شہزادیوں کی طرح رکھوں گا، میں اپنی زوجہ کی کنیزی میں دینا چاہتا ہوں۔ عزاداروں بھی یہ جملہ کہنا تھا، میں نے تاریخ میں پڑھا امام سجاد منہ کے بل زمین پہ گرے، یہ گھبرا کے پریشان ہو گیا۔ جو بی بی ہجوم میں تھی اس بی بی کو کہتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، زینب تڑپ کے کہتی میں میرے راکی اب حسین کی بیٹی کنیز بنے گی۔ عزادارو یہ تڑپ کے کہتا ہے کون حسین کا؟ وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے۔ علامہ نجرب من اللہ، کوئی غم نہ دس غم کے سوا۔ عزادارہ نے حسین کے کیا دن کر دیکھا، ایک تلوار پڑی تھی، جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا نا سکینہ کو، وہ ہاتھ کاٹا،
سکینہ اپنے قدموں پہ رکھ کے کہتا بی بی معاف کرنا، تیرے بابا کی جوتیوں کا صدقہ کھاتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو علی کی بیٹی اس دربار میں آ چکی۔ عزادار اس نے اپنے آپ کو وہیں قتل کر لیا۔ تو دو تاریخیں ملتی ہیں، یا یہ قائد ہو گیا۔ عزادار زیادہ دور نہیں جائیے گا، تھوڑا وقت مجھے دیجیے گا، تھوڑا۔ 1905 سادہ تو میرے سادہ، یہ 1905، یہ زیادہ نہیں، 1905 کا واقعہ ہے کہ شام کے ایک مجتہد تھے جن کا نام تھا سید مہدی علیہ، ان کو خواب آیا۔ انہوں نے خواب اپنی بیٹی کو نہیں بتایا، بیٹی بڑی مومنہ متقی تھی۔ 1905 یہ 1400 سال پرانا واقعہ نہیں ہے، یہ 1905 کا واقعہ ہے۔ خواب آیا، یہ بیچارہ بے چین ہو کے اٹھ گئے۔ مجتہد اتنے بڑے تھے کہ پریشان ہے کہ بیٹی کو بتاؤں گے، شاید بیٹی کہے کہ بابا ایسے خواب تو مردوں کو نہیں آتے۔ بیٹی کو خواب نہیں بتایا۔ دوسرا دن بھی وہی خواب آیا، سید مہدی بے چین ہے جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ تیسرا دن ہوا، بیٹی کو خواب آیا، بیٹی کہتی بابا مجھے خواب آیا ہے۔ کہا بیٹا جو تمہیں اب آیا ہے نا مجھے 2 دن سے آ رہا ہے۔ میں مختصر کر گیا، میں مختصر کر گیا ہوں۔ کہا بابا آپ کو کیا آیا ہے؟ کہا بیٹی تمہیں کیا خواب آیا ہے؟ کہا بابا میں نے دیکھا ہے کہ سیدہ سکینہ کی تربت میں پانی ہے اور سیدہ کے لب ہل رہے ہیں کہ پانی نکالو چچا آنے والا ہے۔ عزادار حسین کا اچھا مجتہدین کو بلایا گیا، ان کی ازواج کو استخارے کیے گئے، نیک اور متقی عورتوں کو اندر بھیجا گیا کہ جاؤ اندر جاؤ، مرد اندر نہیں جا سکتے۔ یہ اندر گئی، تربت کو کھودا، کافی دیر ہوگی، کوئی مستور واپس نہیں آیا۔ پانچ مستورات اور بھیجی، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ 10 مستورات اور بھیجی، وہ بھی واپس نہیں آئے۔ مجتہدین نے کہا سید مہدی یہ جو بی بی جاتی ہے واپس کیوں نہیں آتی؟ کہا اللہ جانے پتہ نہیں کیا رسم ہو چکی ہے، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں۔ عزادار استخارہ کیا گیا، ایک بی بی بڑی متقی کو اندر بھیجا گیا، وہ بی بی روتی ہوئی باہر، سر کو پیٹتے ہوئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا ہے سکینہ ابھی بھی زنجیروں میں لیٹی ہے۔ کرتا پھٹا ہوا ہے، آگ کا جلا ہوا کرتا ہے، لب ہل رہے ہیں بابا یتیمتی۔ بابا تو جب سے گیا